بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، اذکار مسنونہ نماز کے بعد پڑھی جانے والی اذکار مسنونہ سے متعلق ایک درس آپ نے سماعت فرمایا ہے، اور اس موضوع سے متعلق آج کا یہ دوسرا درس ہے۔ یہ قدر مطول ہے، یعنی کچھ لمبا درس ہے، اور اس درس میں ایک ہی مسئلہ ہے، مسئلہ نمبر 255۔ یہاں پہ چند دوسری مسنون دعائیں ذکر کی جائیں گی، جبکہ 254 میں فرض نماز سے سلام پھیرنے کے بعد پڑھی جانے والی کچھ دعائیں گزشتہ درس میں آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال اخذ بیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی لاحبک یا معاذ فقلت وانا احبک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فلا تدع ان تقول فی دبر کل صلاة رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، رواہ احمد و ابو داود۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے معاذ، مجھے تم سے محبت ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا تو پھر ہر فرض نماز کے بعد یہ کلمات کہنا مت بھولنا، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ہر نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اس کو بھولنا نہیں، کہتے رہنا۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اے میرے پروردگار، مجھے اپنا ذکر، شکر اور اپنی بہترین عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ روایت مسند احمد اور سنن ابو داود کے اندر موجود ہے۔ عن المغیرہ بن شعبۃ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، متفق علیہ۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ کون سی دعا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہ متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اسی کی ہے، حمد اسی کے لیے سزاوار ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ، اگر تو کسی کو اپنے فضل سے نوازنا چاہے تو کوئی تجھے روک نہیں سکتا، اور اگر کسی کو اپنی رحمت سے محروم کر دے تو کوئی اسے نواز نہیں سکتا۔ کسی دولت مند کی دولت اسے تیرے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ اس سے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سبح اللہ فی دبر کل صلاة 33 وحمد اللہ 33 وكبر الله 33 فتلك 99 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، رواہ مسلم۔ سامعین کرام، آپ فرض نماز کے بعد پڑھی جانے والی اذکار مسنونہ سے متعلق درس سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مروی روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہا تو اس طرح اس نے 99 کی تعداد پوری کی، اور پھر 100 پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہا تو اس کے سارے گناہ سمندر کہ جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔
اور عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت سماعت اور فرماتے ہیں، اس کے علاوہ کئی ایک روایتیں ہیں جو ہم پیش کریں گے۔ عن عقبۃ ابن عامر رضی اللہ عنہ قال امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقرأ بالمعوذات فی دبر کل صلاۃ، رواہ احمد و ابو داود والنسائی۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد معوذات پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اسے احمد، ابو داؤد، نسائی اور بہقی نے روایت کیا ہے۔ یعنی ایک بات یہاں سمجھ لینا ضروری ہوگا کہ معوذات سے مراد قرآن پاک کی آخری دو صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ عن كعب بن عجرة رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال معقبات لا يخيب قائلهن او فاعلهن 33 تسبیحة و33 تحمیدہ و34 تکبیرہ فی دبر کل صلاۃ، رواہ مسلم۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کے بعد پڑھی جانے والی کچھ ایسی دعائیں ہیں جنہیں پڑھنے والا یا ان کا ذکر کرنے والا کبھی بھی ثواب سے محروم نہیں رہتا۔ ان میں کون سی دعائیں؟ ان میں سے ایک یہ ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا۔ تو یہاں پہ 34 مرتبہ اللہ اکبر ہے، جبکہ اس سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آپ نے سماعت فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اور 34 یعنی کہ 100 پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھنا چاہیے۔ تو دونوں میں سے کوئی بھی پڑھیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ عن عبداللہ، یعنی یہ بہت ساری دعائیں آپ نے سماعت فرمائی، یعنی کہ یہ سمجھ لیجئے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ایک دعا آپ نے سماعت فرمائی جس میں نماز فرض کے بعد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ دوسری روایت مغیرہ ابن شعبہ کی آپ نے سماعت فرمائی، ہر نماز کے بعد اللہ کے رسول جو دعا پڑھا کرتے تھے۔ اور تیسری یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ نے سماعت فرمائی۔ یہ دعائیں، پھر چوتھی عقبہ ابن عامر اور پانچویں کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب یہاں پہ ایک چھٹی دعا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جسے پڑھا کرتے تھے، چھٹی روایت سماعت فرمائے۔ عن عبداللہ بن زبیر قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سلم من صلاته يقول بصوته الاعلى لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو على كل شیء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرض نماز سے فارغ ہوتے تو بلند آواز سے یہ کلمات ادا فرماتے تھے۔ کون سے کلمات؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اب اس کا ترجمہ بھی سماعت فرماتے ہیں اس دعا کا کہ اللہ تعالیٰ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود برحق نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، بادشاہی اسی کی ہے، حمد اسی کی کو سزاوار ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر نہ گناہ سے بچنے کی توفیق ہے، نہ نیکی کی قوت۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کے سوا ہم کسی کی بندگی نہیں کرتے، سب نعمتیں اسی کی طرف سے ہیں، بزرگی اسی کے لیے ہے، بہترین تعریف کا مالک وہی ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ ہم اپنا دین اسی کے لیے خالص کرتے ہیں۔ کافروں کو خواہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور دو روایتیں اور سماعت فرماتے ہیں ان دعاؤں سے متعلق جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ اسی میں سے ایک دعا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیت الکرسی بھی فرض نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے، اور اس کی فضیلت کے بارے میں ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے۔ عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا ان یموت، رواہ النسائی وابن ماجہ۔
حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اسے موت کے سوا کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں داخل فرمائے، آمین۔ یہ روایت سنن نسائی اور ابن حبان نے روایت کی، یعنی سنن نسائی کے اندر موجود ہے اور ابن حبان کے اندر موجود ہے۔ ساتویں دعا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے فرض نماز کے بعد، وہ دعا مروی ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال كان صلی اللہ علیہ وسلم اذا سلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الصلاة قال 3 مرات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، رواہ ابو یعلا وحسنہ السیوطی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے سلام پھیرتے تو 3 مرتبہ یہ کلمات ارشاد فرماتے، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے سبحان ربک رب العزت، تیری عزت، تو عزت والا رب ان تمام عیوب سے پاک ہے جو کافر بیان کرتے ہیں، سلامتی ہو رسولوں پر اور حمد کے لائق صرف اللہ رب العالمین کی ساتھ ہے۔ یہ روایت اسے ابو یعلا نے روایت کیا ہے اور سیوطی نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع بنائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھے ہوئے طریقے کے مطابق ہمیں نماز کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔